گزاریں کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ ہم پھر دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے میں حاضر ہیں، اور آج ہم جنرل ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ابتداً ایک حدیث مبارکہ میں عرض کرتا ہوں جس سے شرعی احکامات کے اندر احتیاط کا پہلو کا ہمیں سبق ملتا ہے، اس کو ہم لیں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ شبے کی چیزیں ہیں جنہیں بہت لوگ نہیں جانتے، تو جو شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گا، اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں واقع ہو جائے گا۔ جیسے جو چرواہا شاہی چراگاہ کے آس پاس چرائے تو قریب ہے کہ اس کے جانور شاہی چراگاہ میں چر لیں۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی مقرر کردہ چراگاہ اس کے محرمات ہیں۔ اور پھر فرمایا، آگاہ رہو کہ جسم میں ایک پارا یعنی ایک حصہ گوشت ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ بگڑ جائے تو تمام جسم بگڑ جاتا ہے، خبردار وہ حصہ گوشت دل ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ اب حلال اور حرام کے درمیان بہت ساری مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اپنے دین اور آبرو کی حفاظت کرنے والا وہ ہوگا جو ان مشتبہ چیزوں سے بھی بچے گا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مشتبہ کے قریب جائے اور دیکھتے ہی دیکھتے مشتبہ کے جال میں پھنس کر کہیں وہ حرام میں ہی نہ چلا جائے۔ اور پھر اس کو حدیث مبارک کے اندر ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا کہ اگر کسی بادشاہ کا مخصوص ایریا ہے جہاں پر بادشاہ کے جانور ہی جو ہے وہ چرتے ہیں، وہاں پر عام لوگوں کو جانور چرانے کی اجازت نہیں ہے، تو جو سمجھدار چرواہا ہوگا وہ اپنے جانوروں کو بادشاہ کی چراگاہ کے قریب بھی نہیں لے کے جائے گا، کیونکہ جانور ہے، کیا معلوم کب جو ہے وہ اچھل کر بادشاہ کی چراگاہ میں چلا جائے، اور چراگاہ میں چلے جانے کی صورت کے اندر جانور کی پکڑ تو نہ ہوگی لیکن چرواہے کی پکڑ ضرور ہوگی۔ تو جو سمجھدار ہوگا وہ اس سے دور ہی رکھتا ہے۔ تو یوں ہی ہمیں بھی چاہیے کہ جب حلال احکامات بھی پتہ ہیں اور حرام احکامات بھی پتہ ہیں، اور درمیان میں کوئی اس طرح کی مشتبہ چیز سامنے آ جاتی ہے جس کا علم نہیں ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ علم والوں سے پوچھا جائے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جاننے والوں سے پوچھو اگر تم نہ جانتے ہو۔ تو علماء سے پوچھا جائے، لیکن جب تک علماء سے نہیں پوچھ سکے یا پوچھنا اس وقت ممکن نہ ہو اور اس کام کے چھوڑنے میں
آپ کے کسی فرض اور واجب کا ترک لازم نہ آ رہا ہو تو ابتداءً اس کام سے روکا جائے، اس کو اس وقت تک اختیار نہ کیا جائے جب تک کہ اس کی شرعی رہنمائی حاصل نہ کر لی جائے۔ فی زمانہ اگرچہ علماء سے پوچھنے بہت آسان ہو چکا ہے، کئی ذرائع سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے سے، بالمشافہ ملاقات کے ذریعے سے، لیکن پھر بھی بہرحال کئی موقع اور مواقع ایسے آ جاتے ہیں کہ انسان کا رابطہ ممکن نہیں ہو پاتا، یا رابطہ ممکن ہو تو عالم دین ہی یا مفتی ہی یہ کہہ دیتے ہیں کہ فی الحال اس کا حکم واضح نہیں ہے یا اس کی صورتحال واضح نہیں ہے، تو اب کیا اس کام کو شروع کر دیا جائے؟ نہیں، اس کام سے بچا جائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہ میں جا پڑوں، اس کام کے ذریعے سے میں کسی گناہ میں نہ پڑ جاؤں۔ عمومی طور پر جو اس طرح کے کام پیش آتے ہیں فی زمانہ، اگر آپ کہیں ہم اپنی زندگی کے اندر، مثال کے طور پہ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کسی نئی اسکیم میں حصہ لینا چاہتے ہیں، کوئی اور کام کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اگر اس کام کو آپ اختیار نہیں بھی کرتے تو آپ کا کوئی فرض و واجب ترک نہیں ہوتا۔ فوائد کے حصول کے لیے اور بالخصوص مالی فوائد کے حصول کے لیے ہم وہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں جس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے کہ شرعی نقطہ نظر سے اس کا حکم کیا ہے، تو اب جلد بازی ہرگز نہ کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام میں پڑ جائیں اور گناہ گار ہو جائیں۔ اولاً رکیے، جب تک اس کا حکم واضح نہیں ہو جاتا، علماء سے رابطہ ہو کر ان سے جواب نہیں مل جاتا، اس سے رکے رہیں کہ جو ایسا کرے گا در حقیقت وہ اپنے دین اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والا ہوگا، اور اگر ایسا نہ کرا، جلد بازی کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ گناہ کے اندر جا پڑیں۔ کل کو یہ پتہ چلے کہ جناب جب آپ پوچھیں تو اب مفتی صاحب بتائیں کہ وہ تو ناجائز کام تھا، تو اب آپ کا گناہ ہو گیا۔ اگرچہ بعض لوگ بڑے یہاں پر جو ہے وہ زبان دراز ہوتے ہیں اور یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ ہم توبہ کر لیتے ہیں، توبہ کر لیں گے، لیکن بات تو یہ ہے کہ توبہ آپ کر لیں گے، توبہ قبول کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور رضا پر موقوف ہے، وہ چاہے تو قبول کرے۔ رب کی نافرمانی تو ہو گئی، کیا معلوم کہ وہ توبہ قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ تو رب تعالیٰ کی نافرمانی ہی بہت بڑی چیز ہے کہ جس سے انسان کو اولاً ہر حال کے اندر بچنا ہے۔ تو لہذا کوشش کیا کریں کہ جب بھی کوئی نیا مسئلہ، نئی چیز پیش آئے تو سب سے پہلے علماء سے رابطہ کریں، اور رابطے سے پہلے اگرچہ آپ کو وہ چیز کتنی ہی صاف ستھری نظر آ رہی ہو، اس میں آپ کو کوئی حرج نظر نہ آ رہا ہو، آپ اس کی طرف نہ بڑھیں۔ اولاً تو علم نہیں ہوتا کہ جس کے ذریعے سے ہم وہ علم کی دوربین لگا کر دیکھ سکیں یا اس چشمہ لگا کر دیکھ سکیں کہ اس میں حرج ہے یا نہیں ہے۔ بظاہر بہت سمپل چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب اس کی اصل شرعی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر خامیاں اور خرابیاں موجود ہوتی ہیں۔ لہذا اپنے علم پر اعتماد نہ کیا جائے بلکہ علماء سے پوچھ کر ہی اس مسئلے پر عمل کیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آپ کے میسیجز بھی آ رہے ہیں، ہم ان کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہند کے شہر جبل پور سے دلشاد الطاری بول رہا ہوں۔ سوال یہ تھا مفتی صاحب کی بارگاہ میں کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ نبی تھے یا صحابی تھے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے۔ جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد کے لیے کوئی زمین دے دی گئی ہو، مسجد کی ملکیت ہو، اور اب وہاں سے روڈ بنانا ہو، تو کیا وہ مسجد کی جو ملکیت زمین ہے، جو جہاں پہ مسجد نہیں بنی ہوئی ہے بلکہ مسجد کے ساتھ وہ زمین موجود ہے جو مسجد کی ملک میں ہے، تو کیا اب اس کو روڈ وغیرہ سڑک کے لیے دے سکتے ہیں جو پورے گاؤں کو فائدہ پہنچائے؟ اس سڑک کے لیے اس کو دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جی مزید کال۔
حضور میں ان کے شہر ہلدوانی سے عرض کر رہا ہوں، مسئلہ یہ معلوم کرنا تھا، کسی کے پاس اگر رقم ادھار ہے، ملنے میں اگر اس کا وقت ہے تو کیا اس کی ہم زکوٰۃ نکالیں گے یا اس کے ملنے پر نکالیں گے؟ برائے کرم اس پر رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ جی، 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا صحابی؟ عموماً سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی۔ راجح علماء کا قول یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور ویسے تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن 2 نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا، اور قیامت تک 2 نبی زمین پر موجود ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، اور یہ دونوں حضرات ہر سال حج بیت اللہ میں شریک بھی ہوتے ہیں، ہر سال حج کے موقع پر حج میں حاضر بھی ہوتے ہیں اور حج بھی کرتے ہیں، تو راجح قول یہ ہے کہ آپ نبی ہیں۔ دوسرا سوال کہ مسجد سے روڈ بنانا۔ دیکھیے، مسجد کی زمین اگرچہ خالی پڑی ہوئی ہے، اس جگہ پر مسجد کی عمارت تعمیر نہیں ہوئی، لیکن جب وہ مسجد کے لیے وقف ہو گئی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ تا قیامت تک کے لیے مسجد ہو گئی۔ اس کو مسجد کے کاموں میں ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، کسی اور کام میں ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ فلاح عام کے لیے بھی اس میں سے روڈ ہرگز نہیں گزار سکتے، ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، حرام ہے، کیونکہ وقف ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اور وقف انسانوں کی ملکیت سے نکل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں کسی کو تصرف کا کوئی حق حاصل نہیں ہے، تو ہمیشہ کے لیے جب وہ مسجد ہے، وہ پورا احاطہ مسجد ہے کہ وہ وقف ہو گیا، تو اب اس میں بعض حصہ عین مسجد ہوتا ہے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، بعض حصہ فنائے مسجد ہوتا ہے کہ وہاں پر مسجد سے متعلق ضروری امور کے لیے چیزیں بنائی جاتی ہیں، وضو خانہ ہو گیا، استنجا خانے ہو گئے، یا اور دیگر لوازمات کیے جاتے ہیں۔ بہرحال اگر کچھ نہیں بھی ہے، وہاں پر خالی جگہ بھی پڑی ہوئی ہے، لیکن جب وہ جگہ وقف ہے تو اسے استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اور بعض لوگ کے ذہنوں میں یہاں پر یہ سوال بھی آتا ہے کہ بھئی جس نے وقف کی ہے ہم اس سے اجازت لے لیتے ہیں، تو کیا پھر ایسا کر سکتے ہیں؟ اس کی اجازت سے بھی ایسا نہیں کر سکتے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب وہ چیز اس کی ملکیت نہیں رہی۔ جب اس کی ملکیت نہیں رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں چلی گئی، تو اب اس کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہوگا، اب کوئی بھی اس میں تصرف ذاتی یا فلاحی کاموں کے لیے اختیار نہیں کر سکتا، تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ ادھار رقم پر زکوٰۃ۔ دیکھیں، ادھار رقم آپ نے کسی کو دی ہوئی ہے تو اس کے اوپر بہرحال صاحب نصاب ہونے کی صورت میں زکوٰۃ تو لازم ہر سال ہوگی۔ ہاں، شریعت مطہرہ یہاں پر آپ کو یہ سہولت دیتی ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی آپ پر ابھی واجب نہیں، واجب جب ہوگی جب وہ مال آپ کو پورا مل جائے، یا کم از کم نصاب کے 5ویں حصے کی مقدار مل جائے۔ نصاب 52.5 تولہ چاندی، تو اب 10.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر آپ کو اس رقم میں سے پیسے مل جاتے ہیں تو آپ پر اتنے کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور بہرحال اگر نہیں ملے، 4-5 سال بعد ملے، تو جب ملیں گے اس وقت زکوٰۃ لازم ہوگی، اور اس وقت جب لازم ہوگی تو پچھلے تمام سالوں کی بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ہاں، جس شخص کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان پیسوں کی بھی زکوٰۃ اپنے بقیہ مال کی زکوٰۃ کے ساتھ ہر سال ادا کرتے رہے، تاکہ بعد میں جب یکمشت اس کے اوپر بہت ساری زکوٰۃ کا اس کو معلوم ہوگا کہ پچھلے 5 سالوں کی زکوٰۃ دینی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ نفس یہاں پر بخل سے کام لینے کا مشورہ دے اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے جو ہے وہ کام لینے کا بات کرے۔ تو اس لیے جس کے پاس استطاعت ہے وہ ہاتھوں ہاتھ ہی زکوٰۃ ادا کرتے رہے، تو اب جب بعد میں مال ملے گا تو پھر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔ چند آپ کے میسیجز ہیں وہ بھی ہم شامل کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا جنابت یعنی غسل فرض ہونے کی حالت میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟
جی ہاں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جنابت کی حالت میں بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ جنابت کی حالت کے اندر فقط قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے، تو قرآن کریم پڑھنا حرام ہے۔ البتہ قرآن کریم کی بھی وہ صورتیں جن میں حمد و ثنا کا معنی پایا جاتا ہے، ان صورتوں کو حمد و ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے آیت الکرسی ہے، تو آیت الکرسی کو بطور ذکر الہی، حمد الہی کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت سے حالت جنابت کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اوجڑی، قربانی کے جانور کی اوجڑی جو ہے وہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ تو اوجڑی چاہے قربانی کے جانور کی ہو یا کسی بھی جانور کی ہو، اوجڑی کھانا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ شرعاً اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، لہٰذا اوجڑی نہ ہی آپ قربانی کے جانور کی کھا سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کسی اور جانور کی کھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر بڑی دلچسپ باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب قربانی کے جانور کی تو جو ہے وہ حرام ہے، باقی عام جانور کی جو ہے وہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کھا لیں نہ کھا لیں برابر ہے، بچنا بہتر ہے۔ تو یہ اپنے ہی قیاس آرائیاں ہوتی ہیں۔ شریعت مطہرہ کے اندر دونوں جانوروں کا، ہر قسم کے جانور کا حکم ایک ہی ہے کہ بہرحال اوجڑی کھانا نجاست کی وجہ سے مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے۔ جی مزید کال شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ صاحب میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی بات پر قسم اٹھا لیتا ہے اور بعد میں وہ قسم توڑ دیتا ہے تو کیا اس کو کفارہ دینا لازم آئے گا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرا۔ جی مزید کال۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ہم نے گھر میں گھریلو چندہ بکس رکھا ہوا ہے، اس میں ہم نفلی صدقہ ڈالتے ہیں، کیا اس میں سے ہم چینج وغیرہ لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی مزید کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ایاز علی اتاری، مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ پارٹنرشپ پہ جانور جو ہے وہ پالتے ہیں، جیسے ایک مثال کے طور پہ 15,000 روپے کا جانور کسی نے خرید کر کے دے دیا کسی کو، اب وہ اس کو پالے گا پورا سال 2 سال۔ اگر وہ 15,000 کا جانور منڈی میں لانے کے بعد بیچا اور وہ بیچا مثال کے طور پہ 1 لاکھ کا، تو وہ 1 لاکھ روپے میں 15,000 روپے پہلے وہ اپنے رکھ لے گا کیونکہ اس نے خرید کی تھی، 85,000 بچ گئے، اب یہ 85,000 کے دونوں آدھے آدھے کر لیں گے۔ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر غلط ہے تو کیوں غلط ہے؟ اگر اس کاروبار کو جائز کرنا ہو تو کس طریقے سے جائز کریں گے؟ جی پہلا سوال ان کا تھا کہ قسم کا کفارہ کیا ہے، کہ اگر کسی نے قسم کھائی اور وہ قسم توڑ بیٹھا تو اب قسم کا کفارہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ قسم کے الفاظ کیا ہیں، اس پر غور کرنا ہوگا۔ اور قسم، ماں باپ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، یہ قسم شرعی قسم نہیں ہوتی۔ قسم در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی یا صفاتی ناموں کی قسم ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام جیسے اللہ کی قسم کہا یا صفاتی نام رحمان کی قسم کہا، تو ایسی صورت میں قسم ہوگی۔ اور اب قسم کھائی کہ فلاں کام نہیں کروں گا اور وہ کام کر بیٹھا تو قسم ٹوٹ گئی۔ قسم کا کفارہ لازم ہوگا جو کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے۔ اور اگر مالی اعتبار سے ان دونوں کی اس شخص کے پاس استطاعت نہ ہو کہ نہ کھانا کھلا سکتا ہے اور نہ ہی کپڑے پہنا سکتا ہے، تو اب پے در پہ 3 روزے رکھے تو اس سے قسم کا کفارہ اس کا ادا ہوگا۔ کھانا کھلانے کے اندر بھی پھر احتیاطیں ہیں کہ ایک ہی مسکین کو 10 مسکینوں کا کھانا کھلا دے، اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ علیحدہ علیحدہ 10 مسکینوں کو کھلانا پڑے گا۔ فی زمانہ کھانا کھلانے کے اندر بہت ساری ہو سکتا ہے مشکلات کا سامنا ہو کہ جن کو صبح کھلایا انہیں کو شام میں کھلایا، وہ شام میں ملے یا نہ ملے۔ تو اس کا آسان ایک حل یہ ہے کہ آپ 2 وقت کے کھانے کی جگہ ایک صدقہ فطر یعنی 2 کلو گندم میں 80 گرام کم، یہ آپ کسی فقیر مستحق کے زکوٰۃ کو دے دیں، تو یہ ایک آپ کا 10 میں سے 1 ادا ہو گیا۔ یوں ہی 10 افراد کو دے دیں گے تو مکمل قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر ایک ہی کو دینا چاہ رہے ہیں تو 1 دن میں نہیں دے سکتے، پھر آپ کو اسے 10 دن علیحدہ علیحدہ کر کے دینا ہوگا، یعنی روزانہ، گویا کہ آج کل باب المدینہ پاکستان میں 100 روپے کا ہوگا
صدقہ فطر 2 کلو آٹا، تو اب وہ 100 روپے فقیر کو 10 دن جو ہے وہ دے گا، اور اگر ایک ہی دن میں ادائیگی کرنی ہے تو پھر 10 افراد کو ادائیگی کرنی ہوگی۔ مزید قسم کے بارے میں جاننے کے لیے امیر اہل سنت کا رسالہ ہے قسم کے بارے میں، مدنی پھول دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو معلومات حاصل ہوں گی۔ دوسرا سوال ہے کہ گھریلو صدقہ باکس کے اندر ہم نفلی صدقہ ڈالتے ہیں، اس میں سے چینج لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟ اگر آپ کا اپنا ہی صدقہ باکس ہے، اس میں آپ ہی اپنے ہی پیسے ڈالتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس میں سے چینج لے تو سکتے ہیں، لیکن بچنا چاہیے۔ بالخصوص بسا اوقات پھر یوں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اپنے پاس پیسے نہیں ہیں تو چلے اس میں سے پیسے نکال لیے اور پھر استعمال کر لیے، بعد میں ڈال دیں گے۔ اگرچہ جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے کہ جو چیز آپ نے راہ خدا میں ایک مرتبہ نکال دی تو اب اس سے خود نفع نہ اٹھایا جائے، بلکہ وہ راہ خدا میں ہی خرچ کر دی جائے۔ ہاں ضرورت ہو اس طور پر کہ مثال کے طور پہ اب آپ نے سارے سکے جمع کر کے جو ہے وہ مسجد میں، مدرسے میں، دعوت اسلامی کو جمع کروانے ہیں، اس کے لے جانے میں جو ہے پریشانی ہے، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یار یہ اتنے سکوں کے بجائے ان کو میں گن کے جتنی قیمت بنتی ہے میں بندھے ہوئے نوٹ دے دیتا ہوں، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے شرکت پر جانور لینا کیسا؟ پارٹنرشپ کے اوپر جانور لیا جاتا ہے۔ دیکھیں اولاً تو یہ کہ جانور لیا تو مالک اس کا کون؟ جس نے خریدا، لازمی سی بات ہے، اسی نے ٹوٹل انویسٹمنٹ کی، اس نے خریدا تو جانور تو اس کا ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا شخص اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ عموماً جو چارہ وغیرہ ہوتا ہے جہاں پر اس طرح کا نظام رائج ہے وہاں چارہ خرید کر نہیں کھلانا پڑتا بلکہ چراگاہوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جانور خود ہی جو ہے وہ چر کر آ جاتا ہے۔ لیکن دیکھ بھال جو شخص کرتا ہے وہ دیکھ بھال کے پیسے لیتا ہے، تو فقط دیکھ بھال یہ ایک سروسز ہے۔ سروسز کے ذریعے سے آپ کسی چیز میں، کسی مال کے اندر پارٹنر نہیں بن سکتے۔ البتہ وہ ایک الگ صورت ہے کہ جس کے اندر پارٹنرشپ ہوتی ہے کہ سامنے والا خریداری جو ہے وہ کرے کیش کے ذریعے سے مال کی اور پھر اسے سیل آؤٹ کرے، تو وہ مداربت کی کیفیت کہلاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ شرکت فاسدہ ہے، جس طرح عموماً ہمارے ہاں رائج ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور اگر کسی نے کی تو توبہ بھی لازم ہے اور وہ گناہ گار بھی ہوا، لہذا توبہ لازم ہے۔ حل اس کا انہوں نے پوچھا، حل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دونوں افراد مل کر ہی جانور خریدیں۔ مثلا 15,000 کا جانور ہے تو 7,500 ایک ملائے، دوسرا 7,500 ملائے اور وہ جانور خرید لے، اور پھر ایک جو ہے وہ اس کی دیکھ بھال کرے، اور پھر جب وہ بکے گا تو اب ایسی صورت کے اندر مکمل جو ہے وہ خریداری ہو سکتی ہے۔ یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک نے 10,000 ملائے اور جس نے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے وہ 5,000 ملاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور یہ شرکت اس بات پر کرتے ہیں کہ اس کو بیچیں گے تو اس سے جو پروفٹ حاصل ہوگا تو وہ 50-50 کریں گے۔ تو اگرچہ انویسٹمنٹ تو کم تھی لیکن پروفٹ جو ہے وہ زیادہ کا رکھتے ہیں کہ پروفٹ برابر برابر دونوں لیں گے، تو یہ جائز ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ نقصان ہو گیا تو نقصان ہر ایک اپنے سرمائے کے اعتبار سے برداشت کرے گا۔ جس نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہے نقصان اس کے اوپر اتنا ہی ڈالا جائے گا، اس سے زیادہ نقصان اس پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ جی مزید میسیجز بھی ہم آپ کے شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ ضرورت سے زیادہ پیسے سے پرائز بانڈ لینا جائز ہے یا نہیں ہے، اور انشورنس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پیسے ضرورت سے زائد ہوں یا کم ہوں یا برابر ہوں، بہرحال پرائز بانڈ کی خریداری جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ فی زمانہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایک پرائز بانڈ پریمیم پرائز بانڈ کے نام سے جاری ہوا ہے کہ جس کے اندر انٹرسٹ اوپر دیا جاتا ہے، وہ ناجائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو پہلے سے رائج پرائز بانڈ ہیں وہ جائز ہیں اور ان پر ملنے والا انعام بھی حلال ہے۔ اور اسی سوال کا دوسرا جز انشورنس سے متعلق انہوں نے پوچھا، تو انشورنس جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، کیونکہ یہ سود اور جوئے کا مجموعہ ہے۔ سود کس طرح کہ آپ
جمع کراتے ہیں رقم، اور جب ملتی ہے تو آپ کی رقم پر اضافی ملتی ہے، تو آپ کی رقم کم نہیں ہوتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی رقم بطور قرض ان کے پاس موجود ہے اور وہ اس پر آپ کو نفع دیتے ہیں، اور حدیث پاک میں فرمایا کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ کر لائے وہ سود ہے۔ اور پھر جوئے کی بات کریں تو اس میں ڈوب بھی جاتا ہے، جیسے جنرل انشورنس کو دیکھ لیجئے آپ، کہ آپ گاڑی کی یا کسی بھی چیز کی انشورنس کراتے ہیں، 1 سال کی عموماً ہوتی ہے۔ اب اس دوران کوئی نقصان ہوا تو آپ فائدہ اٹھا لیں گے، اگر نقصان نہ ہوا تو سال کے بعد آپ کے وہ پیسے ڈوب جائیں گے، وہ پیسے کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اور جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ پانسا پھینکتے ہیں کہ یا تو اس کے ذریعے سے آپ زیادہ پیسے اٹھا لیں گے، یا جو آپ ڈال رہے ہیں یہ بھی آپ کے ڈوب جائیں گے۔ تو یہی صورت یہاں پر بھی ہوتی ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ بعض ممالک جہاں پر قانونی اعتبار سے بعض گاڑیوں کی انشورنس ضروری ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے، اس کے بغیر آپ گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتے، اور میری معلومات کے مطابق وہ تھرڈ پارٹی انشورنس کہلاتی ہے، تو فقط اس حد تک انشورنس کی انہیں اجازت ہے، لیکن اس سے بھی نفع اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کبھی ایکسیڈنٹ یا کچھ اس طرح کی صورتحال پیش آئے تو فقط جتنے آپ نے انشورنس کی مد میں جمع کروائے ہوئے ہیں اتنے ہی پیسے واپس تو لے سکتے ہیں، اس نیت سے کہ اپنے پیسے میں وصول کر رہا ہوں، لیکن اس سے زیادہ کا آپ فائدہ اٹھا نہیں سکتے۔ اور جو آپشنل انشورنس ہیں کہ آپ کروائیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہیں کروائیں گے تو قانوناً کوئی پکڑ نہیں، تو ان کو کروانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جی کالز شامل کرتے ہیں، مزید کالز۔ دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال عرض ہے، اپنا گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں میں منتقل ہو جاتے ہیں جو مسافر کہلاتے ہیں، وہیں پر رہنے لگے ہیں، عیدین وغیرہ میں گاؤں پھر چلے جاتے ہیں 2-3 دن کے لیے، کیا وہ مسافر کہلائیں گے، کیا کہلائیں گے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ جی مزید کال۔ ہم اینٹوں کا کاروبار کرتے ہیں، میں آگے اینٹ لے کے بٹے سے آگے سپلائی کرتا ہوں، اس میں مجھے بچت اچھی خاصی ہو جاتی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے اچھی خاصی بچت ہو رہی ہے یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ جی مزید کال۔ جی وہ میرا ایک سوال تھا کہ مردے کو سیدھا دفنانا چاہیے یا ٹیڑھا؟ جی مزید۔ ہلو، میرا نام محمد وقاص ستاری۔ میرے ہاتھ میں چوٹ لگ گئی تو میرے ہاتھ پہ بینڈیج باندھی ہوئی ہے، تو اس سے میں نے پوچھنا تھا وضو کے دوران بینڈیج کے اوپر مسا کر لینا کافی ہے یا بینڈیج کھول کر وضو کرنا ہوگا ہاتھ کا؟ جی انشاءاللہ آپ کے سوالات کے ہم جواب دیتے ہیں۔ پہلا انہوں نے سوال کیا کہ گاؤں میں مسافر ہیں تو اب کیا کریں؟ دیکھیں، اگر ایک گاؤں سے آپ دوسرے گاؤں میں جاتے ہیں اور ان دونوں گاؤں کے درمیانی مسافت 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت کی نہیں ہے تو ایسی صورت میں تو آپ دونوں گاؤں میں ہی مقیم ہوں گے، آپ مسافر نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر آپ دوسرے گاؤں یا شہر میں جاتے ہیں کہ آپ کے گاؤں سے وہاں کی مسافت 92 کلومیٹر یا اس سے زائد مسافت پر ہے، تو ایسی صورت میں جب آپ مسافر ہوں گے اور اپنے گاؤں دوبارہ آئیں گے تو آپ کا اپنا گاؤں، آبائی گاؤں تو آپ کا وطن اصلی ہے، تو وہاں پر تو آپ مقیم ہی رہیں گے، آپ نماز مکمل ادا کریں گے۔ البتہ جمعہ اور عیدین چونکہ گاؤں میں واجب نہیں ہوتے، لہٰذا وہاں پر بھی آپ پر واجب نہیں ہوں گے۔ آپ کسی بھی گاؤں میں ہوں گے، چاہے مقیم ہوں یا مسافر ہوں، جمعہ اور عیدین گاؤں میں واجب نہیں ہوتے۔ جمعہ اور عیدین کے وجوب کے لیے شہر ضروری ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے ایک آیا کہ جناب اینٹ سپلائی کرتا ہوں، اچھی خاصی بچت ہو جاتی ہے، کیا یہ حرام ہے؟ دیکھیں، دار و مدار تو اس بات پر ہے کہ آپ کس طرح سپلائی کرتے ہیں، آپ کو بچت زیادہ کیوں ہوتی ہے، کس طریقے سے۔ اگر جائز طریقے سے ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نفع کی شریعت میں کوئی مقدار مقرر نہیں کہ آپ اتنا نفع لے سکتے ہیں، اتنا نہیں لے سکتے۔ بس ہاں یہ ضرور کہا گیا ہے کہ نفع لیں گے آپ سچ بول کر، جھوٹ بول کر نفع نہیں لیں گے۔ اگر آپ جھوٹ بول کر نفع لیں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے، دھوکہ دیں گے آپ تو گناہ گار ہوں گے۔ تو جھوٹ اور دھوکے سے بچتے ہوئے اگر آپ جائز طریقہ کار کے مطابق سچ بیان کر کے نفع لے رہے ہیں، اگرچہ زیادہ لے رہے ہیں، وہ جائز ہے، نفع بہرحال جائز ہے۔ ہاں اب اگر بات یہ کریں کہ افضل کیا ہے،
بہتر کیا ہے؟ تو چونکہ سامنے والا بھی آپ کا مسلمان ہے تو آپ اس کے ساتھ اگر خیر خواہی کی نیت کرتے ہوئے تھوڑا نفع کم رکھ لیں گے تو اس کے اندر خیر خواہی کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کی برکت سے آپ کے مال میں اور زیادہ اضافہ بھی ہوگا اور کاروبار بھی چلے گا۔ لازمی سی بات ہے، اگر آپ مارکیٹ میں 15 روپے کی کوئی چیز دے رہے ہیں، حالانکہ وہ چیز پڑتی ہے آپ کو 8 کی ہے، اور آپ جو ہے وہ 12 کی دینا شروع کر دیں، حالانکہ مارکیٹ میں بقیہ لوگ بھی اسے 15 کی ہی بیچ رہے ہیں، تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ دیگر مارکیٹ کے لوگ بھی 12 کی چیز لینے کے لیے آپ کے پاس ہی آئیں گے، تو آپ نے ایک اعتبار سے تو پروفٹ کم کیا، لیکن جب گاہک آپ کے بڑھ گئے ریٹ کم ہونے کی وجہ سے، تو گویا کہ اس گاہکوں کے اضافے نے آپ کی سیل بڑھا دی اور آپ کے پروفٹ کو زیادہ ہی کر دیا۔ تو بات بہتر نہ بہتر کے اعتبار سے دیکھیں تو بہتر یہ ہے کہ ایک مناسب نفع رکھا جائے جس میں اپنا بھی فائدہ ہو اور سامنے والے مسلمان کا بھی فائدہ ہو، اور بہرحال جھوٹ اور دھوکہ دہی سے بچنا یہ ضروری ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ مردے کو سیدھا دفنانا چاہیے یا تھوڑا ٹیڑھا کر کے۔ مردے کو دفنانے کے اندر 2 طریقے ہیں، ایک تو یہی کہ آپ سیدھا جو ہے وہ مردے کو دفنا دیں، اور اگر اس کا چہرہ آسانی سے گھوم سکتا ہے تو وہ قبلے کی جانب کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ مردے کی پیٹھ کی جانب پر ایک چھوٹی سی نرم ریت کی تہ، مٹی کی تہ جس میں کنکر وغیرہ نہ ہو، وہ بنا دیے جائیں کہ جس سے مردہ تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے وہ اٹھ جائے اور یوں قبلے کی جانب اس کا منہ ہو جائے، تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چوتھا سوال ہے کہ پٹی بندھی ہوئی ہے تو ایسی صورت کے اندر کیا کیا جائے؟ کیا اوپر سے ہی پانی بہا لیا جائے؟ آج کل معمولی چوٹوں کے اوپر لوگ اس طرح کی وضو کرنے کے اندر یا تو اس حصے کو ہی چھوڑ دیتے ہیں یا اوپر سے مسا کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا وضو ہو گیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ پر بدن پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر بدن کو پانی پہنچانا نقصان دہ ہو، حقیقت میں نقصان دہ ہو، گمان نہیں کہ ہو گیا ہوگا، نہیں، یا تو آپ کو تجربے سے پتہ ہوگا کہ پانی پہنچے گا تو میرا زخم اور بڑھ جائے گا، یا آپ کو کسی ماہر ڈاکٹر نے، مسلمان ڈاکٹر نے جو ہے وہ بتایا ہوگا، تو آپ نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ پانی نہیں پہنچایا۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں۔ ویسے خود ہی کہ نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا کا یہاں پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال سب سے پہلے پانی آپ اس پر پہنچائیں۔ اگر اس پر پانی پہنچانا ممکن نہیں تو پھر اصل جگہ پر ہی مسح کیجیے۔ ہاں، اگر مسح بھی نقصان دہ ہو تو اب ایسی صورت کے اندر اگر پٹی بندھی ہوئی ہے اور پٹی کے اوپر سے پانی بہانا نقصان دہ نہیں ہے تو پٹی کے اوپر سے پانی بہائیے، اور اگر پٹی کے اوپر سے بھی پانی بہانا نقصان دہ ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ پٹی کے اوپر سے مسح کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اندر پانی پہنچانا تو ممکن ہے، یا پانی بہانا یا پانی کا مسح کرنا تو ممکن ہے اصل جسم پر، لیکن جو پٹی بندھی ہوئی ہے اس پٹی کے کھولنے سے نقصان ہوگا اور یہ دوبارہ ویسی پٹی باندھ نہیں سکے گا۔ تو اب بھی اس کو اجازت ہے کہ یہ پٹی کے اوپر سے پانی بہا سکتا ہے جبکہ نقصان دہ نہ ہو، اور اگر نقصان ہو تو پھر یہ پٹی کے اوپر فقط مسح کرنے پر ہی اکتفا کرے۔ لیکن اس میں بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ مثال کے طور پہ کسی کے ہاتھ پہ یہاں پر پنجے پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اب وہ اپنا پورا ہاتھ ہی نہیں دھو رہا، نہیں، پھر فقط اتنے حصے پر ہی مسح کریں، اور جو بقیہ آپ کا بازو ہے، بقیہ آپ کے جو ہے وہ کلائی ہے، اس کے اوپر پانی بہایا جا سکتا ہے، لہذا اس کو پانی بہا کر باقاعدہ اس کو دھویا ہی جائے گا۔ میسیجز بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک سوال ہے جو کہ اکثر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ قسطوں پر چیز لینا سود ہے یا نہیں۔ فقط قسطوں پر چیز لینا کہ نقد کے اندر اس چیز کی قیمت کم ہے اور ادھار میں اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کو بعض لوگ سود سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس چیز کی قیمت ہی ادھار میں زیادہ طے کر لی گئی تو یہ سود نہیں ہے۔ ہاں، اگر قیمت تو اس کی کم طے کی گئی اور چونکہ پیسے بعد میں دینے ہیں، مدت کے مقابلے میں اگر پیسے رکھے تو یہ سود ہو جائے گا، اس سے بچنا ضروری ہوگا۔ لیکن فی زمانہ اگرچہ اس چیز کی قیمت ہی زیادہ طے کر لی جائے، پھر بھی بہت ساری ناجائز شرطیں ہمارے ہاں مارکیٹ میں رائج ہیں کہ قسط لیٹ ہونے پہ جرمانہ لازم آتا ہے، یوں ہی انشورنس شرط ہوتی ہے بعض چیزوں کی قسطوں پر لینے میں،
اور قسطوں کی عدم ادائیگی کی صورت کے اندر وہ چیز واپس ضبط کرنے کی شرط ہوتی ہے، تو ان ناجائز شرطوں کے ساتھ جو قسطوں کے سودے ہوتے ہیں وہ ناجائز ہیں، ان سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ جی مزید کال۔ سر میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں سر، میں نے آپ سے بات کرنی تھی تو مجھے پلیز ضرور اس کا جواب دیجیے گا۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں یہ 2-3 سال ہو گیا جب بھی نماز کی طرف آتا ہوں تو شیطان مجھے بھڑکا کے پھر واپس لے جاتا ہے، یعنی کہ مسجد کے پاس سے بھی گزر جاتے ہیں ہم لوگ، دوست لوگ بھی اور بھی ہیں، لیکن کبھی نماز کبھی 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ایک بار شروع کی ہے اس کے بعد پھر چھوٹ گئی ہے۔ تو سر آپ ایسا ایک مجھے بتائیں، نسخہ بتائیں کہ میں سیدھا نماز کی طرف ہو جاؤں۔ جی انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے جانے نہیں دیتا۔ دیکھیں آپ خود جب کہہ رہے ہیں کہ شیطان جانے نہیں دیتا تو اب شیطان کے خلاف جنگ کرنی ہے، تو جنگ کے اندر یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ دشمن جو کہہ رہا ہے آپ وہ کرتے چلے جائیں گے۔ جنگ میں تو ہوتا ہی یہی ہے کہ جو دشمن کہہ رہا ہے آپ دشمن کے اپوزٹ سائڈ کھڑے ہو کر اس سے جنگ لڑتے ہیں۔ تو شیطان آپ کو کہہ رہا ہے کہ مسجد کے سامنے سے گزرتے چلے جاؤ، نماز نہ پڑھو، آپ گزرتے چلے جا رہے ہیں، تو اب آپ بتائیے آپ شیطان کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں یا شیطان کو جو ہے فالو کر رہے ہیں؟ تو شیطان تو بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ باتیں کرے گا، وسوسے ڈالے گا، انسان کو جو ہے وہ دور کرے گا۔ شیطان نے کہا نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ میں تیرے بندوں کو جو ہے وہ گمراہ کروں گا مگر ان میں سے جو مخلص ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلص بندوں کے صدقے میں دعا مانگیں، اور بالقصد انسان کا اپنا اختیار بہرحال موجود ہے، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، وہ اگر اپنے اس اختیار کو استعمال کرے تو بالکل سارے نیک کام کر سکتا ہے، گناہ سے بچ سکتا ہے۔ تو اپنے اختیار کو استعمال کیجئے۔ شیطان اگر آپ کو ہٹا بھی رہا ہے، غلط مشورے بھی دے رہا ہے، آپ اس کے مشورے کیوں قبول کر رہے ہیں؟ آپ مسجد کی طرف جائیے۔ ہاں بعض لوگ کے ذہنوں میں پھر یہ آتا ہے کہ مسجد میں جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن دل نہیں لگتا، تو دل لگے یا نہ لگے بہرحال نماز پڑھیں۔ اور علماء نے بڑی پیاری بات ارشاد میں فرمایا کہ جو دل لگانے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز نہیں ہے، اصل نماز تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھی جائے۔ جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پڑھی جائے گی کہ اس کا حکم ہے، چاہے مجھے مزہ آئے یا نہ آئے، میرا دل لگے یا نہ لگے، تو ایک وہ وقت آئے گا کہ دل بھی لگے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ لہذا سب سے بہتر حل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ آپ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نماز کی طرف بڑھیے، مسجد کی طرف بڑھیے، آپ ایکشن لیجئے، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ اگر آپ ہی جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ جائیں گے کہ نہیں شیطان جو مجھے کہہ رہا ہے میں کرتا چلا جاؤں، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ جو ہے وہ راہ حق سے جو ہے وہ ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا شیطان کی باتوں کو چھوڑیے اور آپ نماز کی طرف بڑھیے۔ اگر ایک نماز مثال کے طور پہ قضا ہو گئی، عموماً یہ سوال بعض لوگ کے ذہنوں میں آتا ہے کہ فجر کی نماز قضا ہو گئی لہٰذا بقیہ دن بھی جو ہے وہ پڑھے نہ پڑھے، تو ایک قضا ہو گئی، بقیہ 4 آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ آپ بقیہ 4 تو مکمل کیجئے، جو ایک قضا ہوئی اس کی بھی ادا کیجئے اور اس کی توبہ بھی کیجئے، تو انشاءاللہ عز و جل توبہ کی برکت سے آپ کو یہ توفیق بھی ملے گی کہ آپ بقیہ نمازیں بھی پابندی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔